رفع سمکہا، اتنا اونچا چھت کسی انسان کے بس میں تو نہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا سکا. دنیا میں ہم زیادہ تر کتنی سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ 120. وہ بھی ایک آدھی ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بھی پرفیکٹ نہیں، اور اوپر سے جا کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو چھوٹی سی چیز نظر آئے گی. تو اس رب کا کمال تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسی عمارتوں میں جا کے تو تم دل تھام لیتے ہو، لفٹ سے چڑھنا پڑے تو تمہاری پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے. تو کہاں وہ آسمان؟ رفع سمکہا فسواہا. اور صرف یہ نہیں کہ اٹھا کے بس اوپر کر دیا، بلکہ اس کی خوب نوک پلک بھی سنواری، اس کو خوب فنیشنگ ٹچ دیا. کسی قسم کو کوئی عیب نہیں چھوڑا، اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا. اب دیکھیے کہ دنیا میں دیواروں کا تسویہ کرنا اور ان کو ہموار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن چھت کو پینٹ کرنا اور چھت کو ہموار کرنا معنی رکھتا ہے نا. رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. واغطش لیلہا، اور اس نے ڈھانپ دیا، اندھیرا کر دیا اس کی رات کو، اس کی رات اندھیری کر دی. اغطش کا لفظ ہے نا غطش سے، غین توشی، غطش. ویسے بولنے میں بھی غطش جو ہے اندھیرا ہے، یعنی اسے جڑا جمٹا وہ لفظ لگتا ہے نا. تو اس کی رات کو، کس کی رات کو؟ یعنی آسمان کی جو رات ہے اس کو اس نے اندھیرا کر دیا. یعنی رات کو آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کا دن. ضحیٰ کا لفظ جو ہے یہ دھوپ کے لیے بھی آتا ہے، دحوت ان کی جمع، دن کے وقت کے لیے، خاص طور پر صبح ارلی، جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے نا. کون سا وقت ہوتا ہے چاشت کا؟ حدیث میں آتا ہے نا جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، ریت بہت جلدی گرم ہو جاتی، اور اسی طرح رات کو بہت جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی. اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سائنس میں کہ جو چیزیں جلدی گرم ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی بھی جلدی ہوتی ہیں، اور جو دیر سے گرم ہوتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی. جو چیز آپ مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں جلدی ٹھنڈی ہو جاتی، جو ہلکی آنچ پہ دم لگ کے پکتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی. بہرحال تو ریت جو ہوتی ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلدی گرم ہو جاتی. تو یہ جو چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور خوب دھوپ چمکنے لگتی، یعنی دھوپ کی پلاہٹ وغیرہ ختم ہو کے دھوپ چمک اٹھتی ہے. اور وہ وقت دن کا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دن چڑھا ہے نا، ایک دم جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے. اغطش لیلہا واخرج ضحاہا. رات کی تاریکی میں اگر آپ اپنی ونڈو سے باہر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کبھی روشن دن ہوگا تو یقین نہیں آتا کہ یہاں کبھی روشنی بھی ہوگی. اتنی شدید اندھیری رات ہوتی ہے. اور رات تو چھوڑے، بادل دیکھ کے انسان سوچتا کبھی دھوپ نکلی تھی، نکلے گی. جب ایک دو دن مسلسل بادل رہتے ہیں تو ایک اندھیرا اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، ایک عجیب فینومینا ہے کہ کمپلیٹ ڈارکنس اور پھر کمپلیٹ حرارت اور روشنی اور چمک، تو یہ اللہ ہی نے کیا ہے. والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا ہے، بچھایا ہے. دحا کا لفظ ہے نا دال ہے یہ سے ہے، اور دال ہے واو بھی اس کا روٹ بتایا جاتا ہے. اب یہ جو ہے کہ زمین کو اس نے پھیلا دیا، اور پہلے اس نے کیا کیا؟ آسمان بنایا. پھر اس کے بعد آسمان میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج وغیرہ بنا، کیونکہ اسی کی وجہ سے رات اور دن کا وقت پتہ چلتا ہے. اس کے بعد زمین وجود میں آئی. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ زمین جو ہے یہ کسی اور سیارے سے چھوٹا ہوا ٹکڑا ہے جو شروع میں کیا تھا؟ آگ کا گولا تھا. پھر ہزاروں سال اس پہ گزرے تو کیا ہوا؟ اس کا کرسٹ ٹھنڈا ہوا اور ابھی بھی اندر آگ ہے. تو یہ جو زمین ہے یہ بعد میں بنی ہے. والارض بعد ذالک، یعنی یہ رات دن کے بعد دحاہا، اس زمین کو بچھایا گیا ہے، تیار ہوئی ہے. یعنی اس کا دحا ہونا جو ہے یہ ایک طرح سے رہنے کے قابل ہونا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں دحل مطر الحسا، بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کے لے گئی. اور دحوا کہتے ہیں شتر مرغ کا انڈا. زمین بھی کیسے، شیپ کیسے. اب آپ دیکھیں عربی ڈکشنری تو بہت پہلے سے، یہ تو اب آ کے انکشاف ہوئے ہیں کہ زمین اوول شیپ میں ہے. اور تو دحوتن کیا ہے؟ شتر مرغ کا انڈا. اور یہ اس وقت بھی کہتے تھے جب ابھی یہ ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی. تو گویا زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا، یعنی پھیلا دیا، اور ایسی شکل دی اس کو کہ جو رہنے کے قابل ہو گئی. بالکل گول نہیں ہے، بال کی طرح. اور اس میں ہموار ہونے کا معنی بھی آتا ہے، صرف پھیلانا اور بچھانا نہیں بلکہ ہموار ہونا بھی. پھیلانا اور بچھانا پیچھے مہاد بھی آ چکا ہے.
والارض بعد ذلك دحاها. سورۃ حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. اور پھر وہاں اور تفصیل بھی آتی کہ اس میں ساری چیزیں رکھ دی جو انسان کی ضروریات کی تھی. وقدر فیہا اقواتہا. ایک طرف انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، دوسری طرف آسمان ہے، زمین ہے، اور زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں. اب ان دو کو کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جس رب نے آسمان اور زمین کو ایک خاص طریقے پہ بنایا اور پھر سورج چاند نکالے، رات اور دن کا کانسیپٹ، وہ رب تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. بنیادی طور پر یہ سارے دلائل دراصل آخرت کے وجود پر دلیل ہیں. اور رات اور دن جو ہے یہ دو نشانیاں بھی ہیں نا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اخرج منها ماءها، نکالا اس سے اس کا پانی. کس سے؟ زمین سے. اس کا یعنی اس کے اندر سے نکالا. وَمَرْعَاهَا، اور اس کا چارہ. مرعا اصل میں کہتے ہیں چراگاہ کو، مرغزار کو، چراگاہ کو. اور رے عین یہ ہوتا ہے رعیون، جاندار کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا. رائی کون ہوتا ہے؟ گڈریا. کیا کیا کام ہوتے ہیں اس کے؟ وہ بکریوں کو کھلاتا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے بھیڑیے سے، اور ان کے چرنے کی جگہ جو ہے اس کو بھی تلاش کرتا ہے اور ان کو پراپر کھانے پینے کا اور صحیح جگہ پر لے جا کر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس نے اس زمین سے پانی بھی نکالا اور گھاس چارہ بھی نکالا، یعنی خوراک نکالی. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا. ارسا یرسی، ارسا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لنگر ڈالنا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ لنگر ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ یا ویسے ہی میں بولتی رہتی ہوں اور آپ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے، یہ سنا ہوا ہم نے لنگر ڈالنا. اینکر ڈالتے، اس میں یہ ہے کہ جب جہاز بالکل کنارے پہ نہیں آ سکتے اور ان کو پیچھے انتظار کرنا پڑتا ہے، سمندر کے بیچ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ لہروں کی رحم و کرم پر ایک جگہ کھڑے ہوں، ادھر سے کوئی آئے تو اڑا لے جائے، ادھر تو دھکے پڑتے رہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے بھاری پتھر نیچے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز ہلتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں لنگر ڈالنا، یعنی پانی کے اندر ڈال دینا تاکہ وہ جہاز وہاں ٹک جائے. پہاڑ زمین کے لیے کیا ہے؟ ایسے ہی ہیں جیسے وہ بھاری بوجھ کے پتھر ڈالے ہوئے ہیں اس کشتی کے لیے کہ یہ ہلے جلے نہیں. ان تمید بکم. والجبال ارساہا، پہاڑوں کو اس نے زمین کے اندر گاڑا ہے، لنگر کی طرح ڈالا ہے، اور اس کا ایک سرا اوپر بھی ہوتا ہے. متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے. کیا چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے؟ زمین اور اس پہ پہاڑوں پہ بھی چرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ دوہرے کام کرتے ہیں، ایک تو زمین کے لیے کیل ہے اور دوسرے ان کے اوپر کیا ہے؟ خوراک اور چارہ اور درخت اور گھاس وغیرہ کے جو جانوروں کے استعمال میں آتے ہیں، اور ان سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پہاڑوں کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے متاع کا کام دیتی ہیں. تلاوت. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. پہاڑ جو ہے ملٹی پرپز ہے. پہاڑ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ زمین کو سہارا دے رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر بہت سے خزانے بھی اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اور اس ساری زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا. زمین کے علاوہ کتنے اور زیادہ پلانٹس ہیں جو سائز میں اور مختلف چیزوں میں زمین سے بہت بڑے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں ہیں. پہلے تو شاید انسان زمین کی اتنی قدر نہ کرتا، لیکن جب سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ لائف زمین پر ہی پاسبل ہے
اور یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں تو واقعی ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اور پلانٹس کے اندر پانی ہو لیکن ہمارے پانی کو اللہ نے باہر نکال دیا. اخرج منہا ماءہا، اس کا پانی اس کے باہر لے آیا. اور پانی کا ایسی ریچ میں ہونا کہ وہ باہر آ سکے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زندہ رہ سکے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور پھر بہت سے مرغزار اور جنگل ایسے ہیں جن پہ جانور چرتے ہیں یا ان میں رہتے ہیں، انسانوں نے نہیں اگائے، قدرتی. وہ کون تھا جس نے وہ کس نے بیج ڈالے، وہ کس نے بارش برسائی. کیسے کیسے جنگلات ہیں جو خود رو درخت ہیں، پودے ہیں اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں، اور ایسے ایسے خوبصورت ان کے مناظر. اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ جیسے باقاعدہ کسی نے ترتیب کے ساتھ کچھ پلانٹ کیا. وہ کہہ رہی کہ امیزن جنگل کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی انسان نے اسے باقاعدہ پلان کر کے پلانٹ کیا ہے. انسان نے تو نہیں کیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، یہ سب کچھ اللہ نے نکالا انسانوں کے لیے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ صرف تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے زمین، کہ تم سارے جنگل کاٹ دو یا جیسے چاہو اسے استعمال کرو. متاعا لکم ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے اور زمین پر جو جاندار ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اب یہ تو ہے زمین کا اور دنیا کا بیان کہ یہ سب کچھ اس نے بنایا اور تم یہاں رہ رہے ہو. اب ان سب چیزوں کو ایک دن ختم ہونا ہے، اس کو یاد رکھ کے دنیا میں جیو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی، الطامہ آفت مصیبت، الکبرا بہت بڑی. طامہ کا لفظ جو ہے یہ طا میم میم سے ہے. تم کہتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے سمندر کو، یہ کسی چیز کا بھر جانا، بھڑکتی آگ کے لیے بھی آتا ہے. تو بنیادی طور پر طامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو باقی سب مصیبتوں پہ چھا جائے. دنیا میں آپ دیکھیں ہمیں طرح طرح کے مسائل رہتے ہیں، کبھی ایک پرابلم ہے کبھی دوسرا، اور زمین کے بارے میں طرح طرح کے جو مسائل سامنے آتے ہیں. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ جو جنگل کاٹے جا رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. 1000 سال تک بھی اگر انسان لگا رہے کوشش کر کے، جو نقصان انسان کے اپنے ہاتھوں نے کیا، یہ سب مصیبتیں ہیں جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، جو زمین کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے. اور جتنے بھی انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، یہ مسائل اپنی جگہ ہیں اور انسان کے لیے دن بدن بیماریوں اور تکلیفوں کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ان سب مصیبتوں پر بھاری مصیبت ایک اور ہے، اس کی طرف بھی توجہ دو. اور آپ دیکھیں کہ ان جنگلوں کو بچانے کے لیے، انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیسی کیسی تنظیمیں بنی ہوئی، کتنے ان کے لیے فنڈز ہیں، کتنی زیادہ ایفرٹس دن رات ہو رہی ہیں، مارے لوگ پھر رہے ہیں کہ بچاؤ اس زمین کو. لیکن ایک ایسی مصیبت اس زمین پہ آنے والی ہے جو ان سب مصیبتوں سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طامۃ الکبریٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب آپ دیکھیے کہ چھوٹی مصیبتوں سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے ہیں، اپنی جان مال داؤ پہ لگا کے کام کر رہے ہیں. لیکن اس بڑی مصیبت سے لوگوں کو بچانے کے لیے کتنے لوگ سچائی سے کام کر رہے ہیں اور اس طرف بھی کسی کا دھیان ہو. کتنی محدود سوچ ہے نا ہم انسانوں کی. وقتی مسائل کے لیے تو بہت سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس بڑے مسئلے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں محنت کرتے، کیوں نہیں کوشش کرتے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ بڑی مصیبت جو ساری مصیبتوں پہ حاوی ہو جائے گی. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی، وہ کس چیز کی کوشش میں بھاگ رہا تھا، اس کی ایفرٹس کیا تھی، اس کی محنت کس چیز کے لیے تھی، اس کا وقت، اس کی جان، اس کا سرمایہ، اس کی ذہانت، اس کی جوانی، وہ سب کچھ کس کے لیے لگایا اس نے، کیا تھا اس کا گول، کیا تھا ایم ان لائف، کس طرف وہ دوڑ رہا تھا. سعی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوڑنا، بھاگنا، ایکٹیویٹی. وہ کن کاموں کے لیے ایکٹیو تھا اور ایکٹیولی ان کو کر رہا تھا، اس کی پرائرٹیز کیا تھیں. یہ آج نہیں پتا چل رہا، کل قیامت کے دن انسان اس کو ریویو کرے گا کہ وہ کرتا کیا رہا، اسے کرنا کیا تھا اور وہ کیا کرتا رہا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، سورۃ الفجر میں آتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ اب اگر خیال آ بھی گیا کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں اس دن کے لیے بھی کچھ کرنا تھا، تو اس دن تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وبرزت الجحیم لمن یری، اور کھول دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا. ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم
کھول دی جائے گی، یعنی سامنے لے آئی جائے گی. سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، جب انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی کتاب ہوگی اور اسے کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس کا نام اعمال اس کے آگے کھلا پڑا ہوگا. کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، خود پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کسی اور کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اسٹیٹسٹکس ہوں گے اس میں. کل جو ہم نے احصاء کی بات پڑھی تھی، عربی میں احصائیات اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں. پوری لائف کے اسٹیٹسٹکس اس کے سامنے ہوں گے، وہ کر کے کیا آیا. جیسے وہ ایک آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے نا، پوری کسی کمپنی کا آڈٹ کر کے ایک پیپر کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ کارپوریشن یا کمپنی. اسی طرح ہر انسان کی آڈٹ رپورٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، اس کو ریویو کر کے دے دیا جائے گا یہ ہو تم، اسے اب خود ہی پڑھ لو. کسی نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی. ساری زندگی کے اوقات، اعمال جو تمہیں ملا وہ بھی لکھا ہوا، اوپننگ بیلنس بھی موجود ہے، جو تم نے خرچ کیا، جو تم نے جمع کیا، سب کچھ وہاں ہے. خود ہی دیکھو اس کو. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اور حسیبہ کون ہوتا ہے؟ حساب کرنے والا، چیک اینڈ بیلنس. خود ہی اپنا چیک کر لو. اور اس حال میں کہ وہ انسان اپنا نامہ اعمال وہ کاغذ لے کے کپ کپا رہا ہوگا کہ سامنے جہنم دہکتی شعلوں کے ساتھ نظر آ جائے گی اس کو، اور وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لے گا کہ اسے اب جانا کہاں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے بھی سرکشی کی، جیسے فرعون کے لیے لفظ ہے نا طغیٰ، اور اس کے بعد جس کسی نے بھی ایسا کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، تکبر کا شکار رہا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا. آثر یؤثر ایثار ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ یہ لفظ. تو اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا. جس نے دنیا کی زندگی کو اپنی پرائرٹی بنائے رکھا، دنیا کی کامیابی کامیابی، دنیا کی ناکامی ناکامی، ہر وقت دنیا 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 کا فکر، اور آخرت بھولی رہی اس کو. فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اس نے. انسان وہی کرتا نا جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جو اس کے دل میں جس چیز کا غم اور فکر ہوتی. ہمارے دل میں اگر دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کا غم فکر ہے، تو اسی کے لیے بھاگیں گے. اور آخرت کا ہے تو خواہ دنیا کے لیے کچھ کریں مگر دھیان وہی لگا رہے گا کہ واپس جانا ہے. فإن الجحیم ہی المأوی، اور مأوی کس سے؟ آوا یو بھی ایوا یعنی مستقر، ٹھکانہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور لیکن وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وہ جو روز قیامت کیا ہوگا اس میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا قیامت کے بیان میں، کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اس حال میں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیک اعمال اور بائیں میں برے اعمال، اور جہنم سامنے دہک رہی ہوگی. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اے لوگو اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. یعنی اگر تمہارے پاس بہت نہیں، ایک کھجور ہے تو آدھی کھا رہے ہو تو آدھی اللہ کے راستے میں دو. یعنی کچھ ہی کرو، منیمم بھی ہے تو بھی کچھ کرو، کوئی عذر نہیں. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ مجھے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، اور یہ حقیقت ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش نفس کو، دل کی باتیں، دل کی مرضی جو غلط طرف لے جانے والی ہو. نفس لوامہ کی آواز سن لی جس نے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت یقیناً اس کا ٹھکانہ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ خواہشات نفس سے ڈھکی ہوئی ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. نار یعنی آگ، حفت گھری ہوئی ہے کس سے؟ بالشہوات، خواہشات نفس سے. اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے ساری ان باتوں کو کرنا ہوگا جو ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ کرنی ضروری ہے. ان کو جب تک کراس نہیں کریں گے تو اصل منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ ہم کیا ترجیح دیتے ہیں؟ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مرضی ہو، جو ہمیں اچھا لگے، جس میں ہمارا دل لگے، خواہ وہ بیکار ہو آخرت میں کسی کام کرنے کے، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر ہم طرح طرح کے عذر بہانے کرتے نہیں، ہماری انسٹنکٹ میں ہے یہ، اور اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، اور ہم ایسے ہی ہیں بس، اور یہی ہمیں کرنا ہے. چاہے بیکار سے بیکار کاموں میں لوگ لگے رہے، مشغلے جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ٹائم کل کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس زندگی کی قدر نہیں کرتے. دیکھیے اگر واقعی انسان اللہ سے ڈرتا ہو نا
اس کو فکر ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کتنی دفعہ اپنے آپ کو، اپنی ایروگنس کو، اپنی سرکشی کو، کتنی کتنی چیزوں کو کرب کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزوں کو انسان کو پیچھے پھینکنا پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی غلط کرتا تو میرے پاس جواز نہیں غلط کرنے کا، کوئی میرے ساتھ برا ہے تو مجھے نہیں کرنا ایسے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ کسی نے میرے لیے اس کو جائز کر دیا. ویسے بھی کہا جائے گا نا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کچھ کر کے آؤ گے تو دروازے کھلیں گے. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اور یہ جو کہا گیا نا ہی المأویٰ، وہی بس اس کا ٹھکانہ ہے، کچھ اور نہیں. لیکن یہ کس کا ہے؟ جو خواہشات نفس کو کنٹرول کر سکے. یسألونک عن الساعۃ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، کب آئے گا اس کا ٹھہرنا، ثابت ہونا، واقع ہونا، کب واقع ہوگی. مرسا جو ہے نا یہ مصدر میمی بھی ہے، اور ارسا کا کیا معنی؟ ٹھہرنا، بحری جہاز کو لنگر انداز کرنا، ثابت کرنا، کیل ٹھونکنا. فیما انت من ذکراہا، فیما کس چیز میں، انت تم، ذکراہا اس کا ذکر، یعنی کس چیز میں تم اس کا ذکر کر رہے ہو، یعنی اس کے ذکر سے تمہارا کیا کام. الی ربک منتہاہا، وہ تو تیرے رب کی طرف اس کا منتہا یا انجام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا اس کو. اور آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہو. آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرنے والا ہو. کس سے؟ قیامت سے. ہا کی ضمیر سا کی طرف جا رہی ہے. یہ ساری ضمائر جو ہے نا، ذکرہ ہا اور منتہا ہا اور یا یخشا ہا، یہ سب انساء کے بارے میں ہے. اصل میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت. جب بھی آپ کہتے قیامت آئے گی تو وہ یہ کہنے کے بجائے اچھا پھر ہمیں کچھ تیاری کر لینی چاہیے، تو وہ کیا کہنے لگتے؟ کب آئے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پہ بہت بھاری وقت ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اور آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ بس خبردار کرتے رہیں اس سے لوگوں کو جو بھی اس سے ڈرے. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، جس دن قیامت ان کے سامنے آئے گی، لم یلبسو، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ ٹھہرے، کہاں؟ دنیا میں یا قبروں میں، الا عشیتن، مگر دن کا پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر. مرنے کے بعد انسان کو اپنی پچھلی زندگی کتنی لگے گی؟ ایک دن نہیں، عشیتن پچھلا پہر. عشیہ کب سے ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کے شام تک. اور ضحا کب سے ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے تک، آدھا دن، آدھا دن. الا عشیتن او ضحاہا، یعنی دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف دن کا اگلا یا پچھلا پہر لگے گا. بعض جگہوں پر آتا ہے نا، لوگ کہیں گے یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. ایک جگہ آتا ہے لبثتم الا عشرا، بس 10 دن ٹھہرے ہیں. اور ایک جگہ پر سورۃ یونس میں تو یوں آتا ہے یوم یحشرہم، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، لوگوں کو کیا لگے گا؟ کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، کہ ہم تو بس 1 گھنٹہ ٹھہر کے آئے ہیں، ابھی تو ہم نے پہچانا ہی تھا لوگوں کو، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا ہی تھا، تو بس زندگی ختم بھی ہو گئی. آج ہم سوچیں جتنی بھی ہم میں سے کسی کی زندگی ہے، پچھلی زندگی کی طرف توجہ کر کے کیا ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کر لیا؟ نہیں نا. ابھی کہتے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے نا، ہر ایک، چاہے وہ 10 سال کا یا 20 یا 30 یا 40 یا 50، ہر ایک یہ کہتا ہے ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے، ابھی تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں میں، ابھی تو اللہ بہت کچھ کرنا ہے. اور ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، جی کب جی نہیں بھرتا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. لیکن کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ فرصت نہیں ہے نا ہمیں ابھی. کب ہوگی؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بہت مصروف. کب ہوگا ٹائم؟ ایسے ہی نا ہاتھ سے نکل جائے سب کچھ. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ تزکیہ، اپنا تزکیہ اور دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور باقی دنیا کے کام سب ساتھ ساتھ ہوتے ہی رہتے. چلیے تلاوت سنیے. فَإِذَا جَاءَتِ
الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ یہ جو بات آئی نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات مزید کرنا چاہوں گی کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح خواہش سے روکے۔ خواہش نفس سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آیت ہے اس میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتائی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے دونوں میں، ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور دوسرا خواہش نفس کو روکنا۔ خواہش نفس کو وہی روک سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ خواہش نفس رک جائے گا۔ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ کہ انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے، کوئی ایسی چیز جو اللہ کو پسند نہ ہو اس میں، یعنی کسی قسم کا شرک اور ریاکاری اور دکھاوا، ان چیزوں سے بچے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کا اگر ارادہ کرے تو فوراً سوچے کہ مجھے تو حساب دینا، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے شبہات سے پرہیز کر لیا، یعنی شک والی باتیں چھوڑ دی، اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہ میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو کر رہے گا، یعنی جو شک والی باتوں کے پاس گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور مشتبہات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کے جائز اور ناجائز ہونے دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کبھی دل کہتا ہے ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، تو بہتر ایسے کام چھوڑ دیے جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوائے نفس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری عبادات کو سپوائل کر دیتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہماری ہوائے نفس کہتی نماز نہ پڑھو اور سو جاؤ، یہ تو ایک درجہ، جب آپ اس سے نکل آتے اور نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہوائے نفس بیچ میں آ جاتی ہے۔ کیسے؟ جلدی جلدی پڑھنا، اس میں کوئی خشوع و خضوع نہ ہونا، پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگنا، عجب کا شکار ہو جانا، جو نہ پڑھ رہا ہو اس کے مقابلے میں خود کو بڑی اعلیٰ چیز تصور کرنا اور اس پر وقت بے وقت کی تنقید کرنا۔ حضرت یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا۔ نجار کون ہوتا ہے؟ بڑائی، لکڑی کا کام کرنے والا، کارپینٹر کہہ لیں۔ میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی، یعنی کہ اپنے اندر میں نہیں پاتا تھا کہ کوئی نیکی کا کام خوشی سے کروں، تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن روزے رکھ لوں تو اس سے میرا نفس ذرا تزکیہ ہو جائے گا تاکہ غفلت اور سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً روزے کی حالت میں ایک روز میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا، مجھے بھی کھانے کے لیے کہا، اور کہنے لگے بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفس کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفس کے ساتھ ہو۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس خود پسندی کا شکار ہے، یعنی میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا ایسی کیفیت کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ استغفار کرنا، یعنی جب بھی یہ خیال آنے لگے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں نیک ہوں یا بہتر ہوں، میں تو روزے سے ہوں اور تو کسی کا روزہ ہی نہیں آج، اور میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور دوسرا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، لہٰذا میری ان نیکیوں کی وجہ سے میں سب سے اچھا ہوں، یہ بھی ہوائے نفس ہے، اپنی نیکیوں پہ پھولنا اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ کو کیا پتا دوسرے کہاں کہاں اور کیا نیکی کے کام کرتے ہیں کہ جو آپ سے آگے نکل گئے ہوں۔ تو ہوائے نفس صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان حرام میں پڑ جائے، بعض اوقات حلال کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پر خوش ہونا، اپنی نیکیوں پہ خوش ہونا، اور اس طرح کا خوش ہونا کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ
تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رفع سمکہا، اتنا اونچا چھت کسی انسان کے بس میں تو نہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا سکا. دنیا میں ہم زیادہ تر کتنی سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ 120. وہ بھی ایک آدھی ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی پرفیکٹ نہیں. اور اوپر سے جا کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو چھوٹی سی چیز نظر آئے گی. تو اس رب کا کمال تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسی عمارتوں میں جا کے تو تم دل تھام لیتے ہو، لفٹ سے چڑھنا پڑے تو تمہاری پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے. تو کہاں وہ آسمان؟ رفع سمکہا فسواہا. اور صرف یہ نہیں کہ اٹھا کے بس اوپر کر دیا، بلکہ اس کی خوب نوک پلک بھی سنواری، اس کو خوب فنیشنگ ٹچ دیا. کسی قسم کو کوئی عیب نہیں چھوڑا، اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا. اب دیکھیں کہ دنیا میں دیواروں کا تسویہ کرنا اور ان کو ہموار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن چھت کو پینٹ کرنا اور چھت کو ہموار کرنا معنی رکھتا ہے نا. رفع سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے ڈھانپ دیا، اندھیرا کر دیا اس کی رات کو، اس کی رات اندھیری کر دی. اغطش کا لفظ ہے نا غطش سے، غین توشی، غطش. ویسے بولنے میں بھی غطش جو ہے اندھیرا ہے، یعنی اسے جڑا جمٹا وہ لفظ لگتا ہے نا. تو اس کی رات کو، کس کی رات کو؟ یعنی آسمان کی جو رات ہے اس کو اس نے اندھیرا کر دیا. یعنی رات کو آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اور نکالا اس کا دن. دحا کا لفظ جو ہے یہ دھوپ کے لیے بھی آتا ہے، دحوت ان کی جمع، دن کے وقت کے لیے، خاص طور پر صبح ارلی، جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے نا. کون سا وقت ہوتا ہے چاشت کا؟ حدیث میں آتا ہے نا جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، ریت بہت جلدی گرم ہو جاتی، اور اسی طرح رات کو بہت جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سائنس میں کہ جو چیزیں جلدی گرم ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی بھی جلدی ہوتی ہیں، اور جو دیر سے گرم ہوتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے. جو چیز آپ مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں جلدی ٹھنڈی ہو جاتی، جو ہلکی آنچ پہ دم لگ کے پکتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے. بہرحال تو ریت جو ہوتی ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلدی گرم ہو جاتی.
تو یہ جو چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور خوب دھوپ چمکنے لگتی، یعنی دھوپ کی پلاہٹ وغیرہ ختم ہو کے دھوپ چمک اٹھتی ہے، اور وہ وقت دن کا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دن چڑھا ہے نا، ایک دم جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے. اغطش لیلہ واخرج ضحاها، رات کی تاریکی میں اگر آپ اپنی ونڈو سے باہر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کبھی روشن دن ہوگا تو یقین نہیں آتا